ایک شخص کو قتل کیا گیا گستاخ رسول کے الزام پر. الزام الگ بات ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو. یہ تو کسی پر الزام لگا دو اس کو قتل کر دو. تو قاعدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو وہ مقدمہ دو, ثبوت لاؤ, کیس چلے, اس کی سزا ویسے ہی موت ہے. یہ نہیں ہے کہ خود سزا دے دو اور کہو جی گستاخ رسول تھا, تو جو اللہ کے گستاخ ہیں ان کو کون سزا دے گا؟ بھئی جو اللہ کے سجدے کعبے کے بجائے قبروں پہ کر رہے ہیں, طواف کعبہ کے بجائے قبروں کا, تو وہ خدا کے گستاخ نہیں ہے, پھر ان کو کون سزا دے گا؟ ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں. حجی محبت میں کیا حضور کی صداقت, دیانت, امانت سب کے سامنے, لیکن جب اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی سارے بگڑ گئے. جب آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. تو اتنے بگڑے کہ آپ کا چاچا ہے بدبخت ابی لہب جو ہے, کہنے لگا لہذا جماعتنا تبا لک سائر اليوم, تمہارے لیے ہلاکت, اسی لیے بلایا تھا ہمیں. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ تم نے تو ایک دفعہ کہا ہے نا قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا کہ تبت یدا ابی لہب وتب, لیکن پھر بھی نہیں مانے, پھر بھی سمجھ نہیں آئی. ابی لہب نے غصے میں آ کے, ابی لہب کے دونوں بیٹے جو تھے نا, ان دونوں کے گھر میں حضور کی بیٹیاں تھیں, رخصتی نہیں ہوئی تھی, نکاح ہو گئے. اور اس زمانے میں کافروں سے نکاح کرنا جائز تھا. یہ بعد میں حکم آیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی, اور کوئی کافر کسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. یعنی قوم نے اتنی گستاخی کی کہ ابی لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور حضور کے منہ پہ کھڑے ہو کے طلاق بھی دو اور تھوک کے آؤ, نعوذ باللہ. اس بدبخت نے ایسا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, جن کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے, اور بیٹیاں بھی طاہرات, مطہرات, مومنات, مسلمات, قانتات, صائمات. کیونکہ آج کل کی فیشنیبل لڑکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, طلاق ہو گئی چلو جی ذائقہ اور بدل لیں گے. وہ تو نبی کی بیٹیاں ہیں. حضور پاک نے غصے میں آ کے دعا کی کہ اللہم سلط علیہ قلبا من کلاب, یا اللہ اس بدبخت نے میری طرف تھوکا ہے, اس پر جنگل کے کتے کو مسلط کر. تجارت پہ شام جا رہے تھے, اس کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے اور حضور کی بد دعا لگے گی. تو اس نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ سارا سامان تجارت جو ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک مچان بنا دو, میرا بستر اوپر لگا دو, تم سارے اس کے ارد گرد, کیونکہ مجھے ڈر ہے حضور نے بد دعا کی تھی میرے لیے, اور یہ جنگل بڑا خطرناک ہے, اس میں بڑے درندے ہیں. اس کو اوپر سلا دیا. قوم کے باقی لوگ چاروں طرف سو گئے. جب رات بالکل ڈھل گئی, نیند میں ڈوبے, تو شیر نکلا جنگل سے. اس نے آ کے سب کو سونگا, لیکن سمجھ گیا کہ ان میں وہ گستاخ رسول نہیں ہے. کافر ہونا الگ بات ہے, گستاخ ہونا الگ بات ہے. گستاخ کے اندر ایک بدبو اللہ پیدا کر دیتے ہیں, جیسے ماننے والوں کے اندر اللہ ایک خوشبو پیدا کر دیتے ہیں. اب اس نے دیکھا اور تھوڑی دیر پیچھے گیا اور دوڑ کے آیا اور جمپ کیا اور سیدھا اونچان کے اوپر گیا, تو بدبخت لیٹا ہوا تھا, جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حضور کی دعا پوری ہو گئی. یہ بھی مکے والوں نے دیکھ لیا, لیکن پھر بھی نہیں مانے. حضور جب معراج میں تشریف لے گئے, آپ نے ساری باتیں بتائیں, پھر بھی نہیں مانے. پھر کیا کیا, وفد بنا کے اکٹھے ہو کے حضور کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, ہم تب مانیں گے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں
مسجد الاقصی اور ان کی علامات کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، کون سا دروازہ کس طرف ہے، محراب کس طرف ہے، کتنے مینار ہیں، کتنے اونچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ انی کربت کربتن، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں وہاں اللہ کے حکم سے معراج پہ جا رہا تھا، میں دروازے گننے گیا تھا، یہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اب آپ لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حرم کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ باب ام ہانی کہاں ہے، باب الفتح کہاں ہے؟ کوئی آدمی اس لیے تو نہیں آتا نا کہ دروازے گنے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ لا تحزن یا محمد، حضور کیوں غم کرتے ہو؟ میں اگر معراج کرا سکتا ہوں تو اللہ نے اپنی قدرت سے پوری مسجد اقصی اٹھا کے حضور کے سامنے کر دی، کعبے کی دیوار میں گویا کہ فوٹو آ گیا۔ انہوں نے فرمایا ان سے کہو جو پوچھتے ہیں دیکھتے جائیں، جواب دیتے جائیں۔ وہ جو پوچھتے گئے حضور بتاتے گئے، اب جناب ناکام ہو گئے کہ حضور تو صحیح بات بتا رہے ہیں، اب تو مان لینا، پھر بھی نہیں مانا۔ کہنے لگے اچھا حضور ایک بات اور بتائیں کہ ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے شام کی طرف تجارت کی سامان لانے کے لیے، اگر آپ اسی راستے سے آپ اسراء میں گئے، تشریف لے گئے ہیں، تو کیا ہمارے اس قافلے کو دیکھا تھا کہ وہ کہاں ہے اور مکے میں کب پہنچے گا، کتنے دن کے بعد پہنچے؟ وہ بدبخت ہو، قافلہ تمہارا ہے، حضور تمہارا قافلہ دیکھنے گئے تھے؟ لیکن نہیں، ضد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے قافلہ دیکھا تھا، وہ قافلہ فلاں جگہ تھا، اور میری براق کی برق رفتاری کو دیکھ کے اس کا ایک اونٹ جو ہے وہ دوڑ پڑا تھا، اور اونٹ پہ جو آدمی بیٹھا تھا تمہارا وہ گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، وہ لنگڑا بھی آ رہا ہے، قافلہ بھی آ رہا ہے، اور فلاں دن تمہارا یہ قافلہ مکے میں پہنچے گا۔ کہنے لگے آپ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اگر واقعی قافلہ پہنچ گیا تو پھر تو سوچنا پڑے گا اسلام لانے کے لیے، اسی دن قافلہ پہنچ گیا، پھر بھی پھر گئے۔ یعنی ہر معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر گئے۔ ابو جہل نے کہا حضور اگر آپ بتا دیں نا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا سوال کر رہے ہیں، سوال تو میری شان کے مطابق نہیں ہے، یہ تو بچے بھی کھیلتے ہیں کہ کتنا ہے، کیا ہے، شفا ہے، وتر ہے۔ اگر تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا بالکل یا رسول اللہ۔ حضور نے اشارہ کیا تو کنکری نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھ کے کہنے لگا اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ پتھروں پر بھی آپ کا جادو چلتا ہے، اس کا کیا علاج؟ آج بھی یہی عالم ہے، یعنی آپ سارا قرآن پڑھ جائیں، سیاستہ کی ساری حدیثیں سنا دیں، خلفاء راشدین کا سارا عمل دکھلا دیں، بھی ان سب میں میلاد کا ذکر نہیں ہوگا۔ نہیں جناب، میلاد کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ مانتے پڑے اسی طرح اکڑے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو کہیں کہ بھائی ساری ہمارا ایمان ہے کہ جیسے حضور سے افضل کوئی نہیں، حضور کی قبر سے کائنات میں کوئی قبر شان والی نہیں، حضور کا مدینہ بھی شان والا، روضہ بھی شان والا، قبر بھی شان والی۔ کیا کوئی جرت کر کے دکھا سکتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد کسی صحابی نے، آپ کے اہل بیت نے، کسی نے آ کے حضور کی قبر پہ سجدہ کیا ہو؟ نہیں دکھا سکتے۔ لیکن او جی ہم تو جو سجدہ کرتے ہیں نا پیروں کی قبر پہ، یہ تو تعظیم کے لیے کرتے ہیں جی، یہ عبادت سمجھ کے تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو نا جی فرشتوں نے بھی تو آدم کو سجدہ کیا تھا نا، مولوی صاحب اگر ہم قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی تو اولاد آدم کے ولی ہیں۔
اتنا بھی نہیں سمجھتے بدبخت کہ آدم کو جو سجدہ ہوا تھا اللہ نے حکم دیا تھا یا فیصلے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا تو کرو، پھر کون ہے تمہیں روکنے والا؟ تمہیں تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی چاند اور سورج کو، کسی چمکتی چیز کو کبھی سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. لیکن نہیں مانتے. رمضان المبارک میں 9 دن یا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ مزاروں میں جا کے 9 راتیں بیٹھتے ہیں. اللہ کے حج میں قران ہو یا تمتع ہو، قربانی بکری دینی پڑتی ہے مینا میں، یہ بھی قبر پہ جا کے ماشاءاللہ اٹا گٹا ذبح کرتے ہیں. چونکہ کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، یہ بھی پیر صاحب کی مزار پہ غلاف چڑھاتے ہیں. چونکہ کعبۃ اللہ کو بھی سال میں عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے، یہ بھی پیر صاحب کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں. چونکہ کعبے کے دروازے پہ سونا لگا ہے اور پرنال مبارک بھی سونے، انہوں نے بھی پیروں کی مزار پہ سونا لگایا ہے. کوئی ایک بات ہے، یعنی انہوں نے تو شرک کی انتہا کر دی ہے. لیکن سوال ہی پہ قرآن سنا ہو تو کہیں گے جی وہابی ان کو کیا پتا ہے، اندر کی باتیں نہیں ہے نا. قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. ان کو تو ظاہر شریعت کا پتہ ہے، باطن کا پتہ تو ہمارے بزرگوں کو ہے، ہمارے پیروں کو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دعا کریں اللہ ہدایت دے. بس میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں، سچی بات ہے کہ اللہ یہ بیچارے بھی تیرے نبی کی محبت میں آ کے غلب میں پڑ گئے ہیں اور راستہ سنت والا چھوڑ کے بدعت کا اختیار کر لیا ہے. ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما دے اور صراط مستقیم پر ان کو چلا.